بھرپور آیات طیبات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ نے اپنے محبوب جو آخری نبی ہیں ان پر جو آخری کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کی ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے روز ازل میں ایک مکالمہ ہوا، اس مکالمے کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مکالمہ ہوا روز ازل کو، ابھی حضرت آدم علیہ السلام بنے نہیں، ابھی ان کا مجسمہ پتلا جسم مبارک ابھی تیار نہیں ہوا، ابھی صرف ارادے کا اظہار فرمایا میرے رب نے، اور ملائکہ کے سامنے ارادے کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ مکالمہ کچھ اللہ نے بیان فرمایا، کچھ فرشتوں نے عرض کیا۔ وہ مکالمہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے باپ ابو البشر، تمام انسانیت کے باپ، ان کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کرنے کا ارادہ کیوں فرمایا تھا، اور ہمیں اپنی منزل کے تعین میں آسانی ہو، اپنی حقیقت کا پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، ہم دنیا میں کس لیے آئے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب اس مکالمے میں اگر بندہ غور سے پڑھے تو رب نے بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے رب العالمین نے ملائکہ کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا اے ملائکہ، میں رب العالمین انسان کو اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب ملائکہ نے کیا عرض کی، رب نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا الہ العالمین یہ تو کیوں بنا رہا ہے، کیا تو یہ بنائے گا جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، سرکشی کرے گا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آدم بنے نہیں، ملائکہ نے یہ بات کیسے کر لی کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا۔ ملائکہ کے مخاطب، ملائکہ کے سامنے ابھی وہ انسان تو آیا نہیں جس کے بنانے کے بارے میں میرے رب العالمین نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کا ارادہ فرمایا تو آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ 4 عناصر ترکیبی کا مجموعہ میرے رب نے اکٹھا کر کے یہ آمیزہ تیار کرنے کا ملائکہ کو حکم دیا۔ اب ملائکہ کے ہاتھوں میں یہ آمیزہ ہے، 4 چیزیں ہیں، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے۔ ان 4 چیزوں کو آمیزہ اس کا تیار کر رہے ہیں ملائکہ۔ اب ملائکہ کی نظر ہے میٹیریل پہ، ملائکہ کی نظر ہے آمیزے پہ، ملائکہ کی نظر ہے آگ، مٹی، پانی، ہوا پہ، ملائکہ کی نظر ہے 4 عناصر ترکیبی پہ۔ اب جس شے کی جو شے بنی ہوگی اس میں اسی چیز کی خصوصیات پائی جائیں گی۔ مٹی کی بنی ہوئی چیزوں کی اپنی خصوصیت ہے، لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی اپنی خصوصیت ہے، لوہے کی بنی ہوئی چیزوں کی اپنی خصوصیت ہے، سٹیل کی بنی ہوئی چیزوں کی اپنی خصوصیت ہے، جیسا میٹیریل ویسے تقاضے۔ اب ملائکہ کی نظر میٹیریل پر ہے، ملائکہ عرض کر رہے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تیری حمد اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، تیری تسبیح پڑھنے والے ہیں، تیرا ذکر کرنے والے ہیں، مولا تیری پاکی کو بیان کرنے والے ہیں، یا اللہ تیرا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ اب ملائکہ نے 2 چیزوں کا بیان کیا، ایک چیز ہے نیگیٹو، ایک چیز ہے پازیٹیو۔ ملائکہ نے وہ میٹیریل جو ملائکہ کے ہاتھوں میں تھا،
جس کو وہ تیار کر رہے تھے اس میٹیریل کے جو تقاضے نیگیٹو تھے، یعنی ہماری نیگیٹیویٹی کو بیان کیا ملائکہ نے، اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا ملائکہ نے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جیسا میٹیریل ہے ویسا ہی یہ کام کرے گا۔ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں ملائکہ کی نظر تھی میٹیریل پر، ظاہر پر، اور رب العالمین کی نظر تھی انسان کی روح پر۔ انسان ہے دو قسم کے، ایک ہے ظاہر والا انسان، ایک ہے باطن والا انسان۔ ظاہر والا انسان جو میٹیریل سے بنا ہے، یہ جس کا یہ سراپا بنا ہے، جس کو ہر دم ہم اپنے آئینے میں دیکھتے ہیں، باہر نکلنے سے پہلے اپنے سراپے پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لیکن حدیث قدسیہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم۔ اللہ رب العالمین نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، میرا رب نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ رب العالمین جب دیکھنے پہ آتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب حضرات محترم، ایک ہے ظاہر والا انسان، ایک ہے باطن والا انسان۔ ملائکہ کی نظر ہے میٹیریل پر، رب کی نظر ہے روح پر۔ ملائکہ کی نظر ہے ظاہر والے انسان پر، رب العالمین کی نظر ہے باطن والے انسان پر۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے ملائکہ بات تمہاری غلط نہیں ہے، تم جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور ملائکہ گناہوں سے پاک ہے، ملائکہ معصوم ہے۔ اے ملائکہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں رب جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ اگر اس حقیقت کا ہمیں ادراک ہو جائے، ہمیں اس دنیا میں آنے کا پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مشن کیا ہے۔ حضرات محترم، ملائکہ کی نظر ہے میٹیریل پر، ملائکہ کی نظر ہے ظاہر والے انسان پر، ملائکہ کی نظر ہے بیرونی انسان پر، ظاہر والے انسان پر، رب کی نظر ہے باطن والے انسان پر، ملائکہ کی نظر ہے عام بندوں پر، میرے رب کی نظر ہے اپنے بندوں پر، ملائکہ کی نظر ہے عام لوگوں پر، رب کی نظر ہے نمازیوں پر، ملائکہ کی نظر ہے عام بندوں پر۔ میں بلکہ یوں کہوں گا ملائکہ کی نظر ہے نمرود پہ، میرے رب کی نظر ہے ابراہیم پہ، ملائکہ کی نظر ہے فرعون پہ، میرے رب کی نظر ہے حضرت کلیم اللہ پہ، ملائکہ کی نظر ہے عتبہ شیبہ ابو جہل وغیرہ کافروں پہ، میرے رب کائنات کی نظر ہے محمد مصطفیٰ کی ذات پہ، ملائکہ کی نظر ہے یزید اور اس کے گروہ پہ، اور میرے رب کی نظر ہے 72 تن کٹا کے کربلا کی دھرتی پر اسلام بچانے والے امام عالی مقام پہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ملائکہ غلط کہہ رہے اور اب فرما رہا ہے کہ بات تمہاری درست ہے، کہتے ٹھیک ہو، لیکن انی عالم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میرا یہی عنوان ہے، یہ وجہ کیا ہے، وہ حقیقت کیا تھی جن کے بارے میں، جس حقیقت کے بارے میں رب اشارہ فرما رہا ہے اور ملائکہ سے فرما رہا ہے جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ حقیقت تم نہیں جانتے۔ وہ حقیقت چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہی میرا عنوان ہے، اسی کے ساتھ میرا عنوان مکمل ہو جائے گا۔ اب علماء مفسرین نے یہاں بڑی بڑی بحثیں بیان فرمائی ہیں، میں تمام ابحاث کو لپیٹتے ہوئے سمیٹتے ہوئے چند منٹوں کی گفتگو چند جملوں میں جناب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اب ملائکہ کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ یہ تو فساد کرے گا، شرک، یہ اے میرے مالکہ سرکشی کرے گا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون۔ اب علماء مفسرین فرماتے ہیں ملائکہ اس لیے کہہ رہے تھے
کہ ملائکہ کے دماغ میں یہ تھا کہ اس مخلوق میں ہے قوت عقلیہ، اور قوت عقلیہ ہے ہم میں بھی، پھر ہم نوری مخلوق، یہ خاکی، ہم نور سے، یہ آگ مٹی پانی ہوا سے، ہم جب سے بنے رب کی عبادت میں مصروف، یہ جب سے بنا غفلت کا شکار۔ اس کا کچھ ٹائم کمانے میں گزرتا ہے، کچھ کھانا بنانے میں گزرتا ہے، کچھ کھانا کھانے میں گزرتا ہے، کچھ وقت کھانے سے فارغ ہونے میں گزرتا ہے، پھر فراغت کے بعد کچھ وقت پیٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو باوضو بنانے میں، کبھی وضو ٹوٹا ہوا، کبھی غسل ٹوٹا ہوا۔ ہم جب سے پیدا ہوئے نہ کبھی وضو ٹوٹا نہ کبھی غسل ٹوٹا، ہم خواہش نفس سے بھی پاک، اس پیٹ کی بیماری سے بھی پاک، سارا وقت رب کی بندگی میں صرف کرتے ہیں، اور پھر بھی ہم رب کے نائب نہیں بنے، یہ انسان رب کا نائب بنا۔ تو وجہ یہی ہے کہ جو ہم میں قوت عقلیہ ہے وہ ان میں بھی ہے، اور جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ملائکہ نے کہا، یہ سوچا کہ باقی دو قوتیں جو اس میں زائد ہیں وہ اچھی نہیں بری ہیں، وہ خوبیاں نہیں خامیاں ہیں۔ ایک ہے خواہش نفس، اب ہم میں خواہش نفس نہیں اس میں ہے، اور ایک ہے قوت غضبیہ، وہ ہم میں نہیں اس میں ہے۔ اب ملائکہ حیران اس لیے تھے کہ جو اچھی صفت ہے وہ اس میں بھی ہے ہم میں بھی ہے، اور جو بری صفتیں ہیں دو وہ اس میں ہیں ہم میں نہیں ہیں، تو پھر ہم رب کے نائب نہیں بنے، یہ کیوں بنا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ہیں یہ بری صفتیں، خواہش نفس بری ہے، لیکن اس وقت بری ہے جب کنٹرول سے باہر ہو، جب کنٹرول میں آ جائے، خواہش نفس کنٹرول میں آ جائے تو یہ خواہش نفس نہیں رہتی، یہ حیا بن جاتی ہے۔ اور قوت غضبیہ ہے بری صفت، لیکن جب کنٹرول میں آئے تو یہ غضبیہ نہیں رہتی، شجاعت بن جاتی ہے۔ اور جب یہ کنٹرول میں آ جائے تو تھی تو بری صفتیں، لیکن کنٹرول انسان کے کنٹرول، انسان اپنے آپ کو جانوروں کی طرح بے مہارا جانور نہ سمجھے، اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو خواہش نفس ہے بری صفت، انسان کے کنٹرول سے حیا بن جاتی ہے، اور قوت غضبیہ ہے بری صفت، انسان کے کنٹرول سے شجاعت بن جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر ہے ان لوگوں پہ جن میں قوت غضبیہ اور خواہش نفس اپنی اصلی حالت میں ہے، میری نظر ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ان دونوں خواہشوں کو کنٹرول کیا ہے۔ وہ کسی فارسی والے نے اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے کہا دل بدست آور کے حج اکبر است، دل کو ہاتھوں میں لو، قابو کر لو، کنٹرول میں کر لو، یہ حج اکبر ہے۔ میں نے کہا جناب حج تو کعبے کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبوں سے بندہ مومن کا ایک دل اچھا۔ میں نے کہا جناب کعبہ تو کعبہ ہے، دل دل ہے، انہوں نے کہا کعبہ تعمیر خلیل اطہر است و دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ کی تعمیر ہے، بندہ مومن کا دل رب العالمین کے نور کے جلووں کی گزرگاہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ تین چیزیں بندہ کنٹرول، یہ دونوں اللہ نے دونوں مضمون قرآن میں انسان کے بیان کیے۔ اگر خواہش نفس کے ہاتھوں انسان خواہش نفس کے تابع ہو گیا تو پھر وہ جانور، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اگر یہ خواہش نفس کا شکار ہو گیا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر۔ اور اگر یہ خواہش نفس کو قابو میں کر گیا اور اپنے دل کو، یہ جو دل ہے نا، دل، یہ میرے رب جو بے ٹھکانہ رب ہے اس کا ٹھکانہ بندہ مومن کا دل ہے۔ اگر اس کو کیا صاف تو رب کا بسیرا بندہ مومن کے دل میں آ گیا، اور جب اس کو صاف کرے گا تو پھر دوسرا مقام بھی قرآن نے بیان کیا، فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں، 11۔ اب میں آپ کے سامنے اگر کہوں نا قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے، میں نے ابھی 6 مرتبہ کہا، ہر بندے نے کان اٹھا لیے، میری طرف توجہ کر لی کہ اس کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ آگے بات کر کوئی نہیں رہا، قسمیں 6 اٹھا لی۔ ارے بندے کا تو دماغ کبھی بھی معطل ہو سکتا ہے، جب رب رب ہو کے 11 بار کہے قسم ہے، ابھی جواب قسم نہ آئے تو بات قابل غور ہے کہ بات کوئی رب بڑی اہم کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم، سورج کے پیچھے پیچھے آنے کی قسم، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم، اس کے اجالے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم، اس کے فرش ہونے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ وہ انسان جو اپنے نفس کا شکار تھا، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، اچانک رب کا خیال آ گیا، اس نے پلٹا کھایا، وہ گناہوں کے راستے سے نیکی کے راستے پہ آیا، مجھ رب کو اس انسان کے پلٹا کھانے کی قسم۔ یا اللہ 11 قسمیں بتانا کیا چاہتا ہے، 2 لفظ صرف، 11 قسموں کے بعد یا اللہ حکم فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جو یہاں سے پاک ہو گیا۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈھ دریا، دریا وچ پھر رج کے نا مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ فرمایا جو یہاں سے ہو گیا پاک، وہ بندہ ہو گیا کامیاب۔ اب اللہ رب العالمین روز ازل میں ملائکہ کے سامنے یہی بات بیان فرما رہا ہے، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ جو حقیقت میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ انسان اگر خواہش نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، تابع ہو گیا خواہش نفس کے، اس سرکش گھوڑے کو قابو نہ کر سکا، وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا، اور اگر یہ سرکش گھوڑے پہ سوار ہو گیا تو رزلٹ کیا ہوگا؟ پھر یہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ انسان جو اپنے اس خواہش نفس کو اپنے قابو میں کر لے، اس کی منزل میرے رب نے قرآن میں یہی بیان فرمائی۔ حضرات محترم، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پیچھے جگہ نہیں ہے، اوپر سے مہمان آ رہے ہیں، اب میں بار بار کہوں گا
تو آپ کے لیے بھی وہ بہتر نہیں. آگے جگہ خالی ہے, اندر کمرے میں بھی جگہ خالی ہے. کبھی لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھے نا اور پیچھے سے اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور